اور آج ان لوگوں کو یہ کورٹس بیلز دے رہی ہیں جن کو، اور ان کو معصوم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، بے گناہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. میں بھی خاتون ہوں، اگر کوئی خاتون بے گناہ جیل میں جاتی ہے تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میں بے گناہ جیل بھگت کے آئی ہوں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت نے اس ملک اور قوم پہ حملہ کیا ہے، اس ملک کی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے، آگ لگائی ہے، انتشار پھیلایا ہے، اور آپ اس کو کہیں وہ معصوم ہے. اس بیچاری کو 2 سال ہو گئے جیل میں بند ہوئے ہوئے. بھئی کیوں جیل میں بند ہوئے ہوئے سال ہوا ہے؟ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہے. آپ نے جو جرم کیے ہوئے ہیں وہ پوری قوم نے ٹی وی پہ دیکھا ہے. کس نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے ملک میں آگ لگائی؟ کس نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے شہداء کے اوپر حملہ کیا؟ کس نے نہیں دیکھا کہ ان کو موقع، جب موقع ملا، انہوں نے آگ اور خون کا انتشار کا کھیل کھیلا؟ تو سپریم کورٹ کے ججز کو یہ سب چیزیں نہیں نظر آ رہی؟ ان کو ریلیف دینے کے لیے آئین اور قانون کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا. تو میں تو بولوں گی، میرا ملک ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، آپ سب کو بھی بولنا چاہیے. اس کو لائنگ ڈاؤن، آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر کان اور آنکھیں بند نہیں کرنے چاہیے. یہ ہمارا ملک ہے، اس کی حفاظت میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، قوم کی بھی ذمہ داری ہے. تو میں ایک دفعہ پھر آپ کو افضل کھوکھر صاحب اور آپ کی ٹیم کو شاباش دیتی ہوں. قوم سے پھر وعدہ کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب تک ہم یہاں پر ہیں، ان عہدوں پہ ہیں، سدا عہدوں پہ کسی نے نہیں رہنا، جب تک ہم ان عہدوں پہ ہیں انشاءاللہ تعالی اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے ترقی جو ہے، خدمت ہے، اس کی نئی مثالیں ہم قائم کرتے رہیں گے. ابھی محرم الحرام 9 اور 10 محرم گزرے ہیں، عاشور جو ہے وہ یوم عاشور گزرا ہے. تو میں پنجاب کی پوری انتظامیہ کو، پولیس کو، اپنے کیبنٹ ممبرز کو، جن میں سے کچھ یہاں تشریف بھی رکھتے ہیں، ان کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں. میں ریسکیو 1122 کو، واسا کو، تمام جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کو شاباش دینا چاہتی ہوں کہ مثالی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی، الحمدللہ اس کو عوام کے لیے آسانی کے ساتھ اس کو قائم رکھا. تمام کیبنٹ ممبرز جو تھے وہ فیلڈ میں تھے. ایک کیبنٹ ممبر کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی ایک ڈویژن کے اندر، تمام فیلڈ میں تھے. اور 10ویں محرم کا جو آخری جلوس تھا، جب تک وہ ختم نہیں ہو گیا پرامن طریقے سے، کیبنٹ ممبرز اپنے گھر نہیں گئے. اور اس کے علاوہ جتنے ہمارے کمشنرز ہیں، ڈی سیز ہیں، اے سیز ہیں، ہمارے آر پی اوز ہیں، پولیس کے ڈی پی اوز ہیں، تمام نے فیلڈ میں رہے، گراؤنڈ پہ رہے، عوام کے ساتھ رہے، ان کی حفاظت کرتے رہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہے. اور یہ پہلا محرم ہے جس میں حکومت پنجاب نے، جو عزاداران ہیں ان کے لیے ہم نے سبیلیں لگائیں، شربت کی سبیلیں لگائیں، ان کے لیے جو کھانا ہے وہ فراہم کیا اور نیاز فراہم کی. کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ سب میری ذمہ داری ہے. کون کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے یہ دیکھنا میرا کام نہیں ہے، عوام کے لیے سہولت پیدا کرنا میرا کام ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں کرتی رہوں گی. اور میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ یہ پرابیبلی پہلا محرم الحرام ہے جس کے اندر ہم نے جو سیلولر سروسز ہیں اور انٹرنیٹ ہے اس کو بند نہیں کیا. صرف جہاں پر ایک ہائی رسک سچویشن تھی، جہاں پر ہائی الرٹ تھا، ان علاقوں کے علاوہ ہم نے عوام کی سہولت کے لیے فون سروسز اور انٹرنیٹ سروسز بند نہیں کی. اس کے باوجود الحمدللہ مثالی امن و امان رہا صوبے کے اندر. ڈرون کیمراز سے پہلی بار ہم نے تمام جو جلوس تھے، مجالس تھیں، ہم نے ان کی جو پروٹیکشن تھی، سیکیورٹی تھی، وہ کی. ہم نے ڈرون اڑتے رہے، دیکھتے رہے. اس کو ہم نے ہر شہر کے اندر ہم نے ایک کنٹرول روم قائم کیا تھا، جس کو ہم نے لنک کیا تھا سینٹرل کنٹرول روم لاہور سے. ایک لمحہ ہم مانیٹر کرتے رہے، ایک لمحہ ہم اس کو دیکھتے رہے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ خیر اور عافیت سے یہ اپنے انجام کو پہنچا. پیدا کریں گے عوام کے لیے، آسانی پیدا کریں گے. لوگ بہت خوش ہیں. مجھے جتنی بھی عوام آج ملاقات ہوئی ہے وہ بہت خوش تھے. اور میرے لیے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب عوام کی خوشی سے بہتر میرا نہیں خیال کہ میرے لیے کوئی فیلنگ ہو سکتی ہے. اس لیے آج جتنے وہ خوش تھے ان سے زیادہ میں خوش ہوں. تو اس کا سہرا جو ہے وہ آپ کو جاتا ہے، اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے.
مجھے اس بات کی بھی خوشی ہوئی، یہاں سینئر منسٹر بیٹھی ہوئی ہیں جو ان کو انوائرمنٹ کے اوپر بہت کام کر رہی ہیں. شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج آپ کو پلاسٹک بیگز نظر نہیں آئے. لوگوں نے وہ جو کپڑے کے بیگز ہیں وہ لوگ استعمال کر رہے تھے. اور یہ بھی مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی کہ یہاں معذور افراد کے لیے، اسپیشل افراد کے لیے ویل چیئرز بھی موجود تھیں. اور جو پبلک ٹوائلٹس ہیں ان میں اسپیشل افراد کے لیے اسپیشل پبلک ٹوائلٹس بھی تھے. جگہ جگہ بینچز لگے ہوئے تھے، کینوپیز لگی ہوئی تھیں تاکہ لوگ آرام سے اس گرمی کے موسم میں سانس لے سکیں. ٹرالیز موجود تھیں جس کے اندر لوگ شاپنگ کر رہے تھے. بہت اچھا لگا، مجھے بہت اچھا لگا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح میں چاہتی ہوں کہ عوام کی جو خدمت ہے اس طرح کی جائے. پنجاب کے اندر ایک نئی روایت کو ہم نے قائم کیا ہے کہ آپ کا حق جو ہے وہ آپ کی دہلیز پہ ہوگا. جس طرح ہم نے آتے ہی رمضان المبارک تھا تو ہم نے جو رمضان پیکج تھے وہ لوگوں کے عوام کی دہلیز پہ ان کا دروازہ کھٹکا کے ان کو ڈیلیور کیے. اور جس طرح جو تمام ضروری کاغذات ہیں، ڈاکیومنٹس ہیں جن کے لیے آپ کو دفاتر کے چکر لگانے پڑتے تھے، رشوت دینی پڑتی تھی، لائنز میں کھڑا ہونا پڑتا تھا، اپنا وقت صرف کرنا پڑتا تھا، آج وہ کلک کریں گے تو وہ آپ کے گھر پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈیلیور ہوں گے. اس کو ہم اور بہتر بنا رہے ہیں. لیکن سب سے آج خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ماڈل بازار نے بھی اپنی ہوم ڈیلیوری سروس جو ہے وہ شروع کی ہے. آپ نے اب گھر بیٹھ کے جو خواتین ہیں جن کا بازار کوئی جانے والا نہیں ہے اور رعایتی نرخوں پر، کم ریٹس کے اوپر اگر ان کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، چاہے وہ سبزی ہے، گوشت ہے، فروٹ ہے، دالیں ہیں، آٹا ہے، کچھ بھی ہے، اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے تو آپ ایک کال کریں یا ایپ پہ جا کے کلک کریں، اپنا آرڈر کریں، آپ کے گھر پہ فری آف کاسٹ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈیلیور ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ سروس ہم نے لاہور میں شروع کر دی ہے اور ابھی پنجاب کے باقی شہروں میں بھی ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو فری ڈیلیوری سروس جو ہے اس کے جو رنرز ہیں وہ پیچھے بچے کھڑے ہیں موٹر بائکس کے ساتھ. آپ کے گھر کی دہلیز پر جو رعایتی نرخوں پر سارا آپ کا کچن کا سامان اویلیبل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آج میں یہاں جب آئی تو مجھے خیال آیا کہ ایک شخص کہا کرتا تھا کہ میں عوام کے لیے آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ پتہ نہیں کرنے نہیں آیا. تو آپ یقین کریں کہ میرے دن کا زیادہ تر حصہ آلو پیاز ٹماٹر آٹے کے ریٹ کم کرنے میں لگتا ہے. پورا دن کا میرا جو حصہ ہے وہ اسی میں لگتا ہے. میرے آفس کے اندر ایک اسکرین ہے، لائیو اسکرین ہے، جس کے اوپر تمام ریٹس جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں. اس میں آلو پیاز ٹماٹر چکن آٹا دالیں فروٹ سب کے ریٹس چل رہے ہوتے ہیں اور میں اس کو لائیو دیکھ رہی ہوتی ہوں. اور جہاں مجھے پتہ چلتا ہے کہ کسی چیز میں اضافہ ہوا ہے تو میں فوراً پوچھتی ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے. اور پہلی بار دیکھیں مہنگائی ایک دفعہ جب ہو جاتی ہے تو اس کو واپس جو لانا بہت مشکل کام ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے اور صرف یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی حکومت میں ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے جو ان کے روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں، ان کے کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ان کے ریٹس کم ہوتے ہیں. کبھی نہیں سنا کہ 25-30 روپے پہ روٹی ہو اور وہ 12-13-14 روپے پہ آ جائے. کبھی سنا آپ نے یہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے والد جب وزیر اعظم تھے تو میرے دادا مرحوم ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ آٹے کی روٹی کی قیمت آپ نے بڑھنے نہیں دینی. اور آج میرے والد روز مجھے یہ جو ہدایت کرتے ہیں کہ آپ نے آٹے کی قیمت جو ہے، روٹی کی قیمت جو ہے وہ بڑھنے نہیں دینی. اس کی وجہ یہ ہے کہ غریب جو ہے وہ صرف روٹی کھاتا ہے، روٹی کے ساتھ وہ کچھ بھی کھا لیتا ہے لیکن وہ روٹی کھاتا ہے. تو میری پوری توجہ یہ ہوتی ہے کہ اسی چیز پہ ہوتی ہے کہ آٹے کی اور روزمرہ کی جو اشیاء ہیں ان کی قیمتیں ہم بڑھنے نہ دیں. تو مہنگائی میں یقیناً کمی ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب کو چند مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں لیکن اس کی ایک وجہ ہے،
اس کی وجہ ہے کہ جس پچھلے 4-5 سال میں جو اکانومی کا بیڑا غرق ہوا ہے، جو اکانومی کے ساتھ ہوا ہے، جو آپ کے ملک کی معیشت کے ساتھ ہوا ہے، جہاں پر یہ لوگ آ گئے تھے جو کہتے تھے کہ ہم نے آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ پتہ نہیں کرنے، انہی کی اس نااہلی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے آج ملک کے جو حالات ہیں اس کا جس کا عوام کو سامنا ہے، یہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے۔